الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خیر مما یجمعون کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ان کو چاہیے کہ وہ خوش ہوں، وہ بہتر ہے اس سے جو وہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل سید ولد آدم خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ترکتکم علی بیضاء، کہیں آتا ہے ترکتکم علی الملۃ البیضاء، میں تمہیں ایک ایسی صاف ستھری شریعت اور چمکتا ہوا دین دے کر جا رہا ہوں، لیلھا کا نہاریھا، اس کی راتیں بھی دن کی مانند ہیں، لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس سے روگردانی کرنے والا کوئی ہلاک ہونے والا ہی ہوگا، ورنہ اس کی طرف سب متوجہ ہوں گے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شریعت اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ دین کی جو نعمت ہمیں عطا کی ہے،
اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، ان میں کوئی پیچیدگی اور اس کے اندر کوئی ابہام یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو سمجھا نہ جا سکے یا جس پر عمل ممکن نہ ہو، ورنہ پھر اس کو دین اور شریعت کا حصہ بنانے کا کوئی فائدہ اور مطلب ہی نہیں تھا۔ اس دین اور شریعت میں اللہ رب العزت نے ہر اس چیز کو بیان کر دیا ہے جو ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا سامان تھا، اور پھر اس کے ذریعے ہمیں کسی منزل پر پہنچنا تھا، مقصد کو حاصل کرنا تھا۔ پہلی قوموں کی تاریخ پڑھیں، بالخصوص قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک بڑی خرابی جو ان لوگوں کے ہاں آئی تھی وہ یہ کہ انہوں نے اعتدال کا راستہ ترک کر دیا، افراد تفرید کا شکار ہو گئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی ذاتی خواہشات کو، تمنا اور آرزوؤں کو دین بنا لیا۔ یعنی انسان جو سوچتا ہے اگر اس کو دین اور شریعت میں دی گئی رہنمائی پر اطمینان نہ ہو تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس کی تکمیل یوں کر لی جائے تو حرج کیا ہے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے کہ اس میں حرج کیا ہے، یہ بڑھتا بڑھتا پھر اس حد تک چلا جاتا ہے کہ خواہشات ہی دین بن جاتی ہیں، دین پسے پشت چلا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بالخصوص دینی حوالہ سے کئی جگہ فرمایا یہ لات، منات اور عزا یہ کیا ہے، کیا تم ان کے بارے میں سمجھتے ہو؟ افرأیتم اللات والعزا ومناۃ الثالثۃ الاخری، یعنی جن کے ساتھ تم نے دین وابستہ کر لیا ہے، تمہیں ان کے بارے میں کیا معلومات ہیں کہ ان کی حقیقت اور اصل کیا تھی؟ کس کو دین بنا لیا ہے؟ کس ذات باری تعالیٰ کو چھوڑ کر کس کو اس کی جگہ پر لے آئے ہو؟ الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، بہت ناانصافی والی تقسیم ہے جو انسانوں نے کر لی۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، یہ نام گھڑ لیے ہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ کی طرف سے وہ سلطان، وہ ایسی گواہی جو فیصلہ کن ہوتی ہے، جو ڈومینیٹ کرتی ہے، جس کے نیچے ساری چیزیں آتی ہیں، غالب وہی ہوتی ہے۔ ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ظن، اندازے، تخمینے، خواہشات، جو جی میں آیا اس کو دین بنا لیا، وہ اس کی پیروی کرنے لگے۔ حالانکہ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اللہ کی طرف سے تو الہدا آیا تھا۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، یعنی وہ کتاب اور نور مبین، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، جس کے ذریعے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، الہدا اللہ دیتا ہے، یعنی اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، کوئی نقص نہیں ہوتا جس کو بندہ پورا کرے۔ اور وہ دین اور شریعت وہ اعتدال کا راستہ ہے، یعنی اعتدال کے راستے سے مراد یہ ہے کہ خدا نے جو کچھ دیا ہے اس میں انسانی خواہشات کا عمل دخل نہیں ہے، اور اللہ کے فیصلے جذبات پر مشتمل نہیں ہوتے، وہ حقائق پر مبنی ہوتے ہیں، وہ ہر انسان کو اپیل کرتے ہیں، نہ کہ ایک جذباتی ٹولہ جو ہے وہ کوئی لے کر بات اٹھ جائے اور پھر جب موقع آئے کسی کے سامنے ان حقائق کو ثابت کرنے کا تو پھر وہ منہ دیکھتا رہے۔ دین اور شریعت اس طرح کا نہیں ہے، ایک دلیل اور برہان تھی جو اس وقت کے بڑے بڑے فرعونوں کے سامنے جو ہے وہ وقت کے پیغمبروں نے رکھی۔ یہ اللہ کا دین جو اب اس وقت ہے یہ بھی ایک برہان ہے، ایک سلطان ہے ہمارے سامنے۔ بدقسمتی سے یہ سبق بھول گئی امت، اور اس کے اندر بھی بہت بڑا گروہ وہ شکار ہو گیا ان خواہشات کا
جس کی تابعداری کرتے ہوئے انہوں نے سب سے پہلے ٹارگٹ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو. یعنی انہوں نے معمولی سمجھا جو دراصل گمراہی کا دروازہ کھولنے والی بات تھی. جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ معاملات اور اس سے نسبت اور تعلقات اتنے ہی وہ مشکل ہوتے ہیں, اتنے ہی نازک ہوتے ہیں. اللہ کے بارے میں معمولی سی غلطی انسان کو وہ آسمان سے زمین پر گرا دیتی. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, وہ آسمان سے گر جاتا ہے بندہ. اسی طرح معاملہ پیغمبروں کا بھی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر کہا تھا مجھے میرے مقام سے ہٹانا نہیں ہے. لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم. یہ عیسیٰ ابن مریم سے تعلق کی بنیاد پر انہوں نے اس کی حقیقت کو مسخ کر کے رکھ دیا. عیسیٰ ابن مریم نہ رہا بلکہ وہ ابن رب یا ابن اللہ بن گیا, ابن اللہ بنا دیا اسے. خبردار کرتے رہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک حدیث میں آتا ہے, حضرت ارباز ابن ساریہ کہتے ہیں حضور نے کچھ باتیں کی, ظرفت منها العیون وجلت منها القلوب, آنکھیں ٹپک پڑی, دل خوف سے کانپنے لگے کہ یہ اللہ کے رسول کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ لگتا ہے یہ وہ باتیں ہیں جو کوئی جانے والا کرتا ہے کہ آخری میری وصیتیں سن لو. اس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اوصیکم بتقوی اللہ, لمبی حدیث ہے, فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں, اسی کی وصیت کرتا ہوں. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. جو شخص تم میں بعد میں زندہ رہے گا وہ دیکھے گا اس دین کا حلیہ بگاڑنے والے لوگ کس طرح پیدا ہو گئے ہیں. اختلاف ہی اختلاف, سادگی تھی, روشن چیز تھی, کوئی اخفا نہیں تھا, اس کو اختلاف کی نظر کر دیا گیا اپنی خواہشیں شامل کر کے. یہ بات اتنی نہیں بڑھا دی جائے کیا حرج ہے, یہ بہت معاملہ بڑا ہوا ہے, اگر اس میں تھوڑی سی کمی کر دی جائے تو حرج کیا ہے. یہ ہے خواہشات. اس وقت حضور نے فرمایا علیکم بسنتی, راہ راست پر رہنا چاہو تو ایک نسخہ بتاتا ہوں, میری سنت کو نہ چھوڑنا. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. دین تو میرے اوپر مکمل ہو چکا ہے, اگر طرز عمل دیکھنا ہے تو دیکھو میرے سب سے زیادہ قریبی لوگ میرے بعد ابو بکر, عمر, عثمان و علی نے کیا کیا ہے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ. داڑھوں کے ساتھ پکڑ کر مضبوطی سے تھامنا, کوئی چھین کر نہ لے جائے تمہاری اس میراث کو جو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں, دین اور شریعت کی شکل. جو کچھ میں تمہیں دے رہا ہوں کہیں چھن نہ جائے تم سے. وقت کے ساتھ ساتھ دنیا دار مفاد پرست لوگ اپنی جاہ, جلال, عزت اور وقار, جھوٹی انا کو قائم کرنے کے لیے دین کا سہارا لیتے رہے. جب تک لوگوں کو دین نہ بتایا جائے لوگ نہیں مانتے. بڑے بڑے بادشاہ, فاطمی خلفاء کا ایک گروہ وہ ہستیوں پر جو ہے وہ حکومت کرتا رہا. محمد کی ذات پر حکومت ہو رہی ہے, حسن و حسین کے دن منانے پر حکومت ہو رہی ہے. اس نے کہا کام کوئی ایسا ہونا چاہیے جس سے پتہ چلے کہ بھئی یہ کمال کر دیا ہے اس بادشاہ نے, اور لوگوں کی توجہ وہ بادشاہ کی حرکتوں کی طرف نہ ہو بلکہ وہ کہیں کیسا عظیم بادشاہ ہے, ہمارے دین اور ہماری شریعت کے حوالے سے کیا کیا کچھ عنایت کرتا ہے. کتنے کتنے لاکھ من اور ٹن جو ہے وہ حلوے پکا پکا کر لوگوں کو کھلائے جا رہے ہیں. اللہ کا رسول دنیا میں جو ہے وہ پیدا ہو گیا. یہ ہے تاریخ ذات رسول کے حوالے سے. خلفاء فاطمی خلفاء تھے, رفض تھا, کوئی حضرت فاطمہ کے ساتھ ان کی نسبت نہیں تھی. باغی تھے وہ سارے دین اور شریعت کے, ڈھونگ رچایا ہوا تھا انہوں نے, اور لوگوں کو جو ہے وہ جعلی روایتیں اور کہانیاں سنا سنا کر وہ دین پیش کر رہے تھے. حلیہ ہی بگاڑ دیا. وقت آیا پھر 2 صدیوں کے بعد ایک اور بندہ مظفر الدین کوکبری, اس نے کہا یار یہ لوگ یہ دین پر جان دیتے ہیں ورنہ نہیں, مرتے ہیں یہ دین کے نام پر. بس کوئی کہانی بناؤ. بندہ ایک لیا, اسے کہا ایک کتاب لکھو
جس کی وجہ سے لوگ کہیں کہ دین دراصل یہی ہے جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، 1000 دینار اس کو اشرفیاں دے دی، لو میں یہ عنایت کر رہا ہوں، سب لوگوں کی توجہ اب یہ اس مولد پر جو ہے لکھی جانے والی کتاب پر ہوگی، قرآن وہ نظر انداز ہو جائے گا، کوئی حدیث اور سنت کی پرواہ نہیں کرے گا، یہی اس کو دین، اس کو ہی اللہ کے رسول کی باتیں شمار کریں گے لوگ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دے کر گئے تھے۔ یہ ظلم ہوا ہے میرے بھائیوں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب یہ دن آتے ہیں تو اس طرح کی باتیں جب کہنا پڑتی ہیں تو دل دکھتا ہے کہ مسلمان کہاں چلا گیا ہے، یعنی وہ کن چیزوں پر جو ہے وہ جی لگا بیٹھا ہے، ریجھ گیا ہے وہ کس بات پر، وہ دین بیزاری کی چیزیں ہیں، یہ تو دین کا مزاج ہی یہ نہیں ہے، دین جو ہے وہ تو بصیرت اور دانائی سکھاتا ہے، وہ بصیرت اور دانائی پر رکھتا ہے، وہ محض کھوکھلے نعرے پر جو ہے وہ اکتفا نہیں کرتا، یہ دین نہیں ہے، یہ شریعت نہیں ہے، خواہشات ضرور ہے۔ اس لیے جائزہ لینا چاہیے کہ کیا سہارے گھڑے گئے اس میلاد کو ثابت کرنے کے لیے۔ افسوس سے پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اب کیا کریں، مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ اس کی طرف چل پڑا، اگر اس کی نشاندہی بھی نہ کی، لوگ وقت کے ساتھ ساتھ کہیں گے یہی دین ہے، اور اب بھی لوگ کہتے ہیں یار اس کی کیا ضرورت ہے، چلو کوئی نہیں، اچھا ہی کام کرتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے نہ کر رہے ہوتے، اس کو دین اور شریعت نہ بنا رہے ہوتے، لوگوں کو یہ نہ کہہ رہے ہوتے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سارے خوشیاں مناتے ہیں، تو یہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مطلب جو ابلیس کا دشمن ہے وہ اللہ کے رسول کا محب ہے، ورنہ جو لوگ یہ کام نہیں کرتے وہ ابلیس سے محبت کرتے ہیں، وہ ابلیس کے ساتھی۔ ایک روایت گھڑی گئی، افسوس یہ پھر وہی مجھے کہنا پڑتا، دلائل دیکھیں جو دلائل گھڑے گئے ہیں، یعنی یا تو کوئی بات ہوتی، بات تو تب ہوتی جب اللہ کے رسول کوئی بات کر دیتے، ورنہ کیا بات ہونی تھی، سہارے ڈھونڈے گئے، وہ چیزیں جو عمومی تھی ان کو منسوب کر دیا گیا۔ یہ دیکھو اللہ کیا کہہ رہا ہے، کل بفضل اللہ و برحمتہ، یہ جو بھی میں نے آیت سورہ یونس کی پڑھی ہے، اس سے پہلے ذرا آیت پڑھو، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کتنا واضح دلائل کے ساتھ، کوئی پیچیدگی، کوئی اخفا نہیں رکھا اللہ رب العزت نے، فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آموز چیز آ چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور، یہ دلوں کے روگ ختم کر دیتی ہے، یہ دلوں کا ٹیڑھ جو ہے اس کو سیدھا کر دیتی ہے، وہ کیا، وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، یہ ہدایت کا سامان اور مومنوں کے لیے رحمت جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اللہ کا دین اور شریعت ہے۔ کتنی واضح بات ہے، لیکن ہم نے کیا کہا، نہیں یہ آیت اتری ہے نبی کی پیدائش پر خوشیاں منانے کے حوالے سے، یہ فرمایا کل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یعنی خوشی مناؤ، اللہ کے رسول دنیا میں آ گئے۔ ہاں، اللہ کے رسول کی بات، وہ بعثت رسول کی بات، میں کہتا ہوں چلیں اتنے بھی مان لیتے ہیں، محمد الرسول اللہ کی پیدائش، اس کے بعد ہی آگے سلسلہ بنا، وہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے، کسی بڑے آدمی کا دنیا میں آنا کسی نعمت سے کم نہیں ہے، لیکن اس نعمت کے ملنے پر اس کا اظہار اور اس سے اپنا تعلق وہ ذاتی خواہشات پر جو ہے وہ آپ نے بنانا ہے۔ جو چیز منانے والی، سیلیبریٹ جو چیز کرنے والی ہوتی ہے، سمجھ لو یہ دین نہیں ہے، دین میں سیلیبریشن نہیں ہے اس طرح، یعنی دوسرے لفظوں میں جو چیز جشن کے اندر آتی، جشن، آپ سمجھیں کہ یہاں گڑبڑ ہو گئی ہے۔ 2 دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے ہیں، لما قدم المدینہ تھا، فرمایا وہاں پہنچ کر دیکھا کہ وہ لوگ جو ہے لہم یومان یلعبون فیہما، 2 دن انہوں نے مخصوص کر رکھے ہیں جس میں وہ کھیلتے کودتے جشن مناتے ہیں، یہ جشن مناتے، 2 دن جشن کے لیے۔ کہا یہ کیا ہے بھائی؟ انہوں نے کہا یہ 2 دن ہمارے جشن کے تھے، جاہلیت سے ہم منائے آ رہے ہیں، اب بھی اس کو جو ہے وہ منا رہے ہیں، جاہلیت کے 2 دن۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب ابدلکم اللہ بہما خیرا، اور جشنوں سے نکلو، اللہ نے تمہارے لیے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں اس کے شکرانے کے لیے 2 دن عطا کر دیے ہیں، جس میں تم اظہار کرو اور اپنی پیشانیوں کو 2 نفل پڑھ کے زمین پر رکھ کے کہو
اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ دین جیسی نعمت عطا کی ہے، ورنہ ہم اسی شیطان کے ساتھ ہوتے، اسی ابلیس کے ساتھ ہوتے۔ فرمایا میں 2 دن اللہ نے بدل دیے ہیں، وہ تمہیں دے رہا ہوں، یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، یہ ہے عید، بس 2 دن ہیں عید کے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی دیے۔ اگر عید کا معنی صرف خوشی ہی ہے، خوشی کی حد تک وہ بات ٹھیک ہے، تو پھر اس کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی طرح نہ بناؤ، یہ نہ کہو کہ یہ اس سے بھی بڑی ہے۔ وہ 2 دن دینے والا خوشی کے ہے، وہ بھی خوشی کو منانے کے لیے نہیں کہتا بازاروں میں نکل جاؤ جشن مناؤ فلاں، نہیں، اظہار ضرور ہونا چاہیے، لیکن اتنا جتنا محمد اجازت دیتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ رسول اجازت دیتا ہے۔ اس نے کیسے منائی، اس نے کیسے آغاز کیا ہے دن کا، وہ کیسے قربانی کرتا تھا۔ وہ قربانی قبول نہیں ہوتی جو اللہ کے رسول کے طریقے پر نہ ہو، قربانی رد ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ اللہ ہی کے لیے بندہ کر رہا ہے، طریقہ رسول نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں حرج کیا ہے اس میں؟ حرج یہی ہے کہ امام مالک کی طرح کہ جس شخص نے اس امت میں آج دین بنانے کی کوشش کی ہے، فقط زعم ان النبی یا ان محمدن خان الرسالہ، جو آج دین بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ گمان کر کے عملاً ثابت کر رہا ہے کہ اللہ کے دین میں اللہ کے رسول نے دین پہنچانے میں خیانت کی ہے۔ فقط زعم ان محمدن خان الرسالہ، حالانکہ ان اللہ یقول، اللہ رب العزت فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ، پوری آیت پڑھی، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کے بعد بھی ما لم یکن لہا دین لم یکن دین، جو اس دن دین نہیں تھا وہ لم یکن الیوم دینا، وہ آج دین نہیں بن سکتا۔ یہ اصول سمجھو، دین ہمارے ہاتھ میں نہیں آنا چاہیے، یعنی ہم اس کو بگاڑ دیں گے، ہر بندہ اپنی خواہش کے مطابق اس پر عمل کرے گا، یہ تو خیانت تھی۔ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بچاؤ میرے بھائیوں۔ اب میں چاہتا تھا آپ سے وہ بات کروں کہ کیا دلائل ہیں، جو دلائل کہنا ہی ان کو جو ہے وہ دلیل نام کی توہین ہے۔ یہ کل بفضل اللہ و برحمتہ، یہ اللہ نے یہ جشن منانے کے لیے یہ آیت اتاری۔ اچھا اگر یہ مانا ہی تھا تو کیا 23 سال میں، یہ مکی صورت کی ایک آیت ہے، اللہ کے رسول کو یہ آیت سمجھ ہی نہیں آئی، ایک دن بھی نہیں منایا اس کو۔ چلو مکے میں تو حالات نہیں تھے، مدینے میں تو سٹیٹ قائم ہو گئی تھی، وہ تو جان نثار پیدا ہو گئے تھے، اپنی جائیدادیں اور اپنی اولادیں لٹا رہے تھے، اپنی بیویاں تک جو ہے وہ تقسیم کر رہے تھے، وہ تو فدا تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کوئی بری نظر سے دیکھ نہیں سکتا تھا، وہاں تو یہ کام شروع کرتے۔ اچھا اللہ کے رسول کی زندگی میں تو ابھی مسئلہ چل رہا تھا کہ تبدیلی آ سکتی ہے، ابو بکر سے بڑھ کر جانثار کوئی محمد کا پیدا ہوا ہے؟ وہ تو اس دن کو جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتا۔ اچھا وہ بھی اس کا دن جو ہے وہ دور کم تھا، فتنے پیدا ہو گئے، تو اس دنیا میں ایک ایسا شخص بھی پیدا ہوا جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ ایک اور ہوتا دنیا میں کفر مٹ جاتا۔ عمر کا زمانہ ہے، لمبا زمانہ ہے میرے بھائیوں۔ یہ جب باتیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تمہارے کپڑے اس وقت تھے، یہ گاڑیاں تھیں، آپ اندازہ کریں اگر یہ ہمارے کپڑے جو نئے بنے جاتے ہیں، یہ جو قلین بچھائے جاتے ہیں، اگر یہ دین ہے، یہ اے سی لگانا اگر دین ہے، توڑ دو پھر ان کو، ہرگز ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ کیا دلیلیں ہیں، اور اس کے لیے اتنا بڑا مسئلہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ جس بات پر یہ شعر کہا جاتا ہے اس میں بھی بعثت کا ذکر ہے کہ شیطان 4 دفعہ رویا ہے، کہتے ہیں یہ کوئی حدیث نہیں ہے، ویسے مجاہد ابن جبر کا ایک قول ہے کہ شیطان 4 دفعہ رویا ہے، رنا ابلیس 4 رنات، 4 دفعہ، ہینا لوعنا ملعون ٹھہرایا گیا، احبط زمین پر چھوڑ دیا گیا اسے، جاؤ 2 دفعہ ہو گیا، ہینا بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کی بعثت ہوئی ہے تو وہ رویا ہے۔ میلاد کی تو وہاں بھی بات نہیں ہے، میلاد کا ذکر نہیں ہے۔ ایک اور موقع وہ اس کا تعلق نہیں ہے، سورہ فاتحہ کے اترنے پر وہ رویا ہے۔ یعنی اس طرح کی باتیں، ایک آدمی کا اپنا قول، وہ میں کہتا ہوں درست ہی مان لیں، چھوڑیں اس کی سند کو، وہ کہاں لکھا ہوا ہے، درست ہی مان لیں، وہ بعثت کی بات ہے۔ اور شیطان تو روتا ہے ہر اس کام پر جس میں دین اور شریعت کی بات اور اس کا اعلان اور پرچار ہوتا ہے، وہ تو ہر وقت روتا ہے۔
چلو ان موقعوں پر بھی ایک موقع یہ بھی دیکھ لیں، رویا ہوگا، اس کا کیا مطلب؟ اس کے مقابلہ میں ہم نے ہمیشہ ہنسنا ہے اور اس طرح ہنسنا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کرتے تھے کہ ذرا بھی مخالفت۔ اللہ کے رسول کو چھوڑو، جن کی تربیت کی تھی عبداللہ ابن عمر ایک جگہ بیٹھے ہیں، ان کے پہلو میں ایک شخص نے جو ہے وہ چھینک اس کو آئی ہے، یہ جس طرح نزلے کے اندر یہ ویسے انسان کو چھینک آتی ہے، تو اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ کا وہ بندہ ابن عمر کہتا ہے کہ میں بھی الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہتا ہوں، مگر ہاکذا ما علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس طرح کہتا ہوں جس طرح محمد الرسول اللہ نے مجھے سکھایا ہے۔ اللہ کے رسول نے چھینک آنے پر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نہیں سکھایا، بلکہ کہا الحمدللہ علی کل حال۔ یہ محمد کی تعلیم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے۔ ہمیں تمہیں یہ کہنا ہے اپنی، مجھے بتاؤ اس سے خوبصورت الفاظ اور کیا ہیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں۔ یہ مسجد میں آدمی آتا ہے، پڑھتا ہوا آتا ہے، ثابت ہے یہ چیز، لیکن وہ نیچ آنے پر، چھینک آنے پر، وہ اس نے جب پڑھا، عبداللہ بن عمر جو ہے وہ کہتے ہیں یہ جرأت تمہیں کیسے ہوئی؟ میں نہیں پڑھتا، میں بھی یہ پڑھتا ہوں، لیکن وہاں پڑھتا ہوں جہاں میرے نبی نے کہا ہے کہ پڑھو، یہاں تمہیں پڑھنا ہے، اور جہاں نہیں کہا وہاں جو کچھ پڑھنے کے لیے کہا ہے وہ پڑھیں گے۔ میں کہتا ہوں جو محمد کی زبان سے بات جاری ہوئی کہ جب کسی کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ علی کل حال، پھر جواب ملتا ہے فرشتوں کو، ورنہ کتنے خوبصورت الفاظ ہوں، کتنی اچھی دعا ہو، کچھ نہیں ملتی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما، یا اللہ زندگی کے اندر یہ باتیں تلخ ہیں، مجبوری سے کرنا پڑتی ہیں، لیکن تیرے حضور ہم کہہ تو سکیں گے کہ اللہ ہم نے تیرے صحیح سچے دین کو لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش ضرور کی تھی۔ اللہ رب العزت ہمارے اس عمل کو قبول و منظور فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔